11:55 پر بستر پر نیند دراز ہوتے ہمیشہ کی طرح عادتاً میں نے اس کے نمبر پر ٹیکسٹ چھوڑا، کیا کر رہی ہو؟ اس میں ایک بات ابھی بھی اچھی تھی، وہ انتظار نہیں کرواتی تھی۔ اس رات بھی سیکنڈ بدلنے سے پہلے اس نے مجھے رپلائی کیا، صبح 8 بجے مری جانا ہے آؤٹنگ پہ، پیکنگ ہو رہی ہے۔ پھر 2-3 ٹیکسٹ کے بعد رابطہ ہمیشہ کی طرح منقطع ہو گیا اور میں مری کے پوائنٹس گوگل پہ سرچ کرنے لگا۔ مری کا ذکر آتے ہی اچانک میرے ذہن میں ایک خیال سا گوندا، جس پر یقین کی مہر لگا کر میں روم لائٹ آف کر کے پرسکون سا سو گیا۔ صبح 4 بجے میری آنکھ کھلی تو میں نے فریش ہونے کے بعد ایک ہینڈ بیگ تیار کیا اور خود کی آئینے میں فائنل لک دیکھی۔ ڈارک بلیو جینز پر ریڈ شرٹ کے ساتھ براؤن جیکٹ پہنے میں بالکل ریڈی تھا۔ جتنا وقت اسے اپنے شہر سے مری پہنچنے میں لگتا، مجھے اپنے شہر سے اس وقت کا 2 گنا زیادہ فاصلہ طے کرنا تھا، اس لیے میں نے 4 بجے کا انتخاب کیا۔ مری جانے کے لیے میں نے اپنی بلیک پیجارو کا انتخاب کیا۔ جس وقت میں مری پہنچا دن کے 10:30 بج رہے تھے۔ پیجارو سے نکلا تو مجھے مری کی برفزار پہاڑیوں کے ساتھ یخبستہ ہواؤں نے ویلکم کہا۔ گو کہ میں جانتا تھا اب تک وہ مری پہنچ چکی ہوگی۔ تصدیق کے لیے میں نے اس کے نمبر پر اپنا پیغام بھیجا اور پہنچ گئے تو سی مری؟ وہی فوراً سے رپلائی آیا، الحمدللہ۔ میں اسے بتا سکتا تھا کہ میں اس وقت مری اسے دیکھنے آیا ہوں، مگر میں نے سوچا اسے ڈھونڈ کر سرپرائز دوں گا اور پھر اس کی آنکھوں میں ان فیلنگز کو دیکھوں گا جسے وہ لفظوں سے کور کر لیتی تھی۔ 2 گھنٹے برف کی دبے تہوں پر چلتے ہوئے اسے ڈھونڈتے ٹانگیں اب شل ہونے کو تھیں۔ ایک چیز مس ہوئی مجھ سے، میں اس سے یہ پوچھنا بھول گیا تھا کہ اس کا ظاہری حلیہ کیسا ہوگا۔ اب مجھے ندیدوں کی طرح ہر اس لڑکی کو دیکھنا تھا جو ابایا میں موجود تھی۔ ان 10 سالوں میں اتنا تو میں جان گیا تھا، وہ مری آنے کے لیے بھی ابایا کا انتخاب ہی کرے گی۔ میں مزید کچھ گھنٹے اسے ڈھونڈنے میں لگا سکتا تھا، مگر اگر یہ میں کر گزرتا تو بے وقوفی ہوتی میری۔ زندگی ہمیں بار بار موقع نہیں دیتی کہ ہم اپنی سانسیں اکٹھی کر سکیں۔ میں نے اسے اچانک سے سرپرائز کرنے کے اپنے ارادوں پر مٹی ڈالی اور اس کے نمبر پر ٹیکسٹ کیا، مجھے مری کی وہ لوکیشن سینڈ کرو جہاں تم اس وقت کھڑی ہو۔ وہی جھٹ سے رپلائی آیا، بس کچھ گھنٹے ڈھونڈنے پہ تھک گئے ہو؟ میں چونکا، مگر اگلا ٹیکسٹ مجھے برف کی طرح جما گیا۔ ڈارک بلیو جینز پہ ریڈ شرٹ کے ساتھ براؤن جیکٹ، تمہاری نمونوں جیسی ڈریسنگ بدلی نہیں۔ اور میں پاگل ہی تو ہو اٹھا تھا۔ آخر کیا تھا اس لڑکی میں؟ ہر بار اللہ کے سامنے مجھ سے پہلے پہنچ جاتی تھی۔ میں نے ڈولتی سانسوں کے ساتھ گرتی برف کی اوٹ سے اپنے چاروں سمت دیوانوں کی طرح دیکھا۔ سفید برف پر رنگ برنگے انسانوں کے جھرمٹ، ایسے جیسے کسی آرٹ گیلری میں لٹکی کوئی پینٹنگ۔ اس بھیڑ میں اسے کیسے تلاشتا میں؟ مگر اسی بھیڑ سے اس نے بھی تو مجھے ڈھونڈ لیا تھا۔ تو کیا میری چاہت ابھی بھی اس کی چاہت سے آگے نہیں بڑھ پائی تھی؟ سورج مری کے پہاڑوں پر آنے سے معذرت کر چکا تھا۔ ایک چاند تھا جو دھڑلے سے آ نکلتا تھا اور مجھے بس چاند کے آنے کا ہی ڈر تھا۔ مجھے اس چاند کے آنے سے پہلے اسے ڈھونڈنا تھا، ورنہ ممکن تھا کالی رات کے سیاہ گھور اندھیرے میری قسمت میں لکھ دیے جاتے۔
میں نے ہار مانی اور سیل فون پر پڑی برف کی بالز کو جھاڑ کر ٹیکسٹ ٹائپ کیا۔ میں نے آج بھی کئی بار کی طرح اس کی منت کی، رحم کرو مجھ پر، مجھے دکھائی دو۔ شاید وہ کھلکھلائی تھی، جس کی گواہی آسمان سے گرتی بارش کی ننھی سی بوند نے دی تھی۔ ارے دیکھو تو، شہزادہ ایک فقیرن سے رحم کی التجا کر رہا ہے۔ اس طنز پر اذیت کی چھری نے میرے وجود کو کاٹا تو میری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آنکھیں بند کر کے میں نے اس نمی کو حلق تک پہنچایا اور اس بار اس کے سامنے برسوں پہلے جیسا رویہ اختیار کیا۔ نہیں بتانا تو مت بتاؤ، مگر پھر اس کے بعد اسی برف تلے میری قبر بنا کر واپس جانا۔ میری دھمکی تو کارگر ثابت ہوئی، مگر بدگمانیاں اپنی جگہ موجود تھیں۔ لاہور کے شاہی قلعے میں بنی میری محبت کی قبر کا یہ حق ہے کہ مری کی سفید برف بھی ایک قبر چاہتی ہے۔ وہ بے رحم نہیں تھی، اسے میں نے بنایا تھا۔ میں نے اس کے تلخ لفظوں کا اثر زائل کرنے کو آنکھیں بند کیں کہ اس خوشبو نے میری سانسوں پہ حملہ کیا۔ ایٹرنل لو، مجھے یاد ہے اس نے بتایا تھا وہ یہ خوشبو استعمال کرتی ہے۔ اس نے کہا تھا، پتہ ہے شاہ، پہلے میں ایٹرنل لو استعمال کرتی تھی اور آج میں تمہاری ڈبل ڈائمنڈ خرید کر لائی ہوں۔ میں ان دونوں خوشبوؤں کو ملا کر یوز کروں گی تاکہ میری اور تمہاری خوشبو ایک ہو سکے۔ ابھی میں خوشبو سے نہیں نکل پایا تھا کہ اس کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ محبت کے سچے تو خوشبوؤں کو محسوس کر لیتے ہیں شاہ، افسوس تو محبت میں بھی سچے ثابت نہ ہو سکے۔ وہ میری محبت کا مذاق اڑا رہی تھی، اسے حق تھا، وہ وہی کر رہی تھی جو میں نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ خوشبو کے بعد آواز نے میری حسیات برف میں برف کی طرح جما دی تھی۔ ہوش میں آتے ہی میں نے آواز کی سمت رخ کیا، مگر وہ پھر ان رنگ برنگی پینٹنگز میں کھو گئی تھی۔ جتنا میں نے اسے تڑپایا تھا وہ آج سارے بدلے لے رہی تھی۔ جو بھی تھا، بہت اذیت تھی۔ مجھے جب محسوس ہوا کہ میں ہار گیا ہوں تو میری ٹانگوں سے جان نکلتی گئی۔ گھٹنوں کے بل برف کی چادر پر سر جھکائے میں کچھ دیر اور اپنی ہارنے کا رنج کرتا۔ سیل پر اس کے لکھے حروف نے مجھے زندگی کی نوید دی۔ پیچھے پلٹ کر دیکھو، ریلنگ پر جھکی واحد لڑکی وہی ہے جو کبھی تمہاری منتظر ہوتی تھی، جس کے تم آج منتظر ہو۔ میں جھٹ سے پلٹا اور میری نظر رخ موڑے کھڑی لڑکی پر پڑی۔ میں اپنی ناہموار سانسوں کو ترتیب دیتا اس کی جانب بڑھا جب اس نے ایک اور عنایت کی مجھ پر۔ اب وہ رخ میری طرف کیے میری جانب چلتے برف پر پاؤں بناتی جا رہی تھی۔ یک بستہ ہوا آنکھوں میں دھندلاہٹ لانے لگی تھی۔ اس کے اور میرے بیچ چند قدموں کے فاصلے پر میں رکا اور اپنے ہاتھوں سے برف کی چادر کو چیر کر اس کے لیے دل بنایا۔ اس سے پہلے کہ وہ دل تک پہنچتی، میں نے دل کے خانے میں جان شاہ لکھا۔ میں گھٹنوں کے بل دل کے قریب بیٹھا اس کی نظر کرم کا منتظر۔ وہ دل کے آغاز پر ٹھہری۔ مجھے لگا میری معافی کا وقت ہوا چاہتا ہے، مگر پھر میں نے اس کے قدموں کو دل کے آغاز سے دل کے اختتام تک چلتے دیکھا۔ کاغذ پر لکھے جان شاہ کے حروف کو آنکھوں سے لگانے والی آج انہیں پیروں سے کچل گئی تھی۔ میری خوش فہمی اس طرح اڑی جیسے اس وقت مری کے آسمان پر برف کی گولیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ میرے ہاتھوں سے بنائے دل کو اپنے پیروں سے روند گئی تھی۔ میرے آنسو برف کی چادر پر برف بنتے گئے۔ میرا جرم اتنی آسانی سے معاف ہونے والا نہیں تھا۔ میں اٹھ بیٹھا تو مجھے محسوس ہوا وہ ابھی تک یہیں کھڑی ہے۔ میرا رخ مغرب کی جانب تھا، اس کا رخ مشرق کی سمت۔ پھر اس نے بولنا شروع کیا،
تمہیں پتہ ہے شاہ، مجھے نفرت ہے ایسے لوگوں سے جو کسی کی خاموش محبت کو جھنجھوڑ کر ان سے اپنی محبت کے قصیدے پڑھواتے رہیں، پھر جب ان کی محبت کا تماشا دنیا دیکھ لیتی ہے تو محبت پر ان کی تھوک دیا جاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے شاہ، میں نے اللہ سے منت کی تھی کہ شہزادے کو فقیرن سے محبت نہیں عشق ہو جائے، اور جب وہ اس کے عشق میں فنا ہونے لگے تو اسے اس کی قبر کے سامنے لا کھڑا کرنا اور اسے وہ تختی دکھانا جس پر لکھا گیا تھا، شہزادی یہ تیرا حق تھا کہ تجھے شاہ ملے، تم نے شہزادی سے اس کا حق چھینا تو آج شہزادی تمہارے لیے نہیں رہی۔ شاہ، میں کہتی تھی نا، تمہاری بے پرواہیاں میری شریانوں میں خون کے ساتھ مکس ہونے لگی ہیں۔ اس نے میری ٹھنڈی ہتھیلی تھام کر کچھ پیپرز میرے ہاتھ پر رکھے اور کہنے لگی، سوچا تو یہی تھا کہ اس ہاتھ کو سیاہ دھاگا باندھنے کے لیے تھاموں گی، مگر تم نے وہ حق مجھے سونپا ہی نہیں۔ مگر میں تمہاری طرح خود غرض نہیں ہوں، میں نے تمہارے ہاتھ پر وہ سیاہ کاغذ رکھا ہے جو ساری عمر تمہیں میرے دکھ میں نڈال رکھے گا۔ اور پتہ ہے شاہ، میری آخری خواہش بھی یہی تھی کہ میں تمہیں کبھی اپنے لیے روتا دیکھوں، اور آج میں دیکھ رہی ہوں۔ نقاب سے جھانکتی اس کی پتھر آنکھیں بے حسی کے دھانے پر تھیں۔ شہزادہ فقیرن کے لیے باقی کی ساری عمر روئے گا، مگر بے سود اس نے نقاب اتارا۔ اب وہ مسکرا رہی تھی، مسکراتے پھر وہ رونے لگی۔ وہ سسکیاں جو میں فون پر سن کر اکتا جاتا تھا، آج ایسے میں مجھے اس کی سسکیاں اذیت بن کر ڈسنے لگی تھی۔ اس نے اپنے ٹھنڈے کپکپاتے ہاتھوں سے میرے ہاتھ کو تھاما اور ان سے اپنے گالوں پر بہے آنسوں پونچھے اور کہنے لگی، میں چاہتی تھی کہ میرے آنسوں تمہاری ہتھیلی میں جذب ہوں۔ پھر اچانک اس نے میری جیکٹ کو کالر سے گرا کر اپنی پیشانی میری شرٹ پر دل کی جگہ پر رکھ دی۔ میں سن ہو چکا تھا، اب میری شرٹ اس کے آنسوؤں سے بھیگنے لگی۔ روتے روتے ہی وہ بولی، تم جانتے تھے نا شاہ، میری خواہش تمہارے کرتے میں اپنے آنسو جذب کرنے کی تھی۔ مجھ سے دور ہٹ کر مجھے کہنے لگی، تم نے تو مجھے ساری زندگی خالی ہاتھ ہی رکھا، مگر شاہ میں تمہیں اتنا کچھ دے کر جا رہی ہوں کہ تمہیں کسی شے کی خواہش نہیں رہے گی۔ الٹے قدموں پیچھے پلٹتے ساکت آنکھوں پر جمے آنسوؤں کے ساتھ وہ کہہ گئی، ہاں وہ ایسا ہی تھا کہ اسے دیکھ کر آج بھی قافلے راہ بھول جاتے تھے، وہ بھی راہ بھول۔ میں اسے روکنا چاہتا تھا، مگر قدموں کے ساتھ میری آواز بھی جم سی گئی تھی۔ میری نظروں نے اسے گاڑی تک بیٹھ کر گیٹ لاک ہو جانے تک دیکھا۔ میں نے ہاتھ میں پڑے لفافے کو کھولنا چاہا تو اس میں سے سیاہ دھاگا جھانکتا نظر آیا۔ اب اس کی گاڑی حرکت میں آ چکی تھی، جبکہ اس کی نظریں ابھی بھی مجھ پر جمی تھی۔ سیاہ دھاگے کو مٹھی میں بند کر کے میں نے لفافے پر لکھی تحریر پڑھنا شروع کی، لیکن یہ تحریر کسی ہاسپٹل کی فائنل رپورٹس تھی۔ میری نظر نے تحریر کو پڑھا، میرے ہاتھ میں کاغذ لرزا اور پھر زمین پر جا گرا۔ اس کے بلڈ کینسر کی آخری زندگی کے 18 دن باقی تھے۔ میں پاگلوں کی طرح اس کی گاڑی کے پیچھے بھاگا۔ میرے ہاتھوں نے گاڑی کی ہیڈ لائٹ کو چھوا، میرے قدم گاڑی کی سپیڈ کا مقابلہ نہ کر سکے۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے مری کے ٹھنڈے فرش پر گرا۔ مری کے پہاڑوں سے لے کر برف زاروں کے چپے چپے نے سنا تھا، شہزادہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے رویا تھا۔ مری میں تفریح کے غرض سے آئے لوگوں نے ایک مرد کو ایک عورت کے لیے روتے دیکھا تھا۔ اپنی جاگتی آنکھوں سے وہ ان کامیاب مردوں میں سے تھا
जो किसी औरत के लिए रोया था।